میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو دیواریں گر رہی ہیں، ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ جو ریاستی جبر و تشدد کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا ظلم، اتنے جبر تشدد کسی اور جماعت کے ورکر پر نہیں کیا گیا جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کا حصہ بنے۔ تو اس کے باوجود پھر بھی تحریک انصاف الحمدللہ زندہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ ادارے مقتدرہ ادارے خوفزدہ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہے کہ خدا نخواستہ ان کی طرف سے گرینڈ الائنس کی ہدایات ملی، کسی اور تحریک کی ہدایات ملی، تو یہ اب کسی بھی تحریک کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ان کی دیواریں گر جائیں گی۔ تو میں خاص کر اس موقع پر جب انڈیا اتنے بڑھ کے مار رہا ہے، انڈیا اتنے وہ بدماشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کے مقابل واحد حل یہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لے آئیں۔ صرف ان کی ایک دیدار ہے اور وہ جب سامنے آئے گا تو پاکستان ایک قوم بنے گا، ایک متحد قوم بنے گا، اور انشاءاللہ پھر انڈیا کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ بھی ایک نہیں بگاڑ سکتی۔ تو سر، یہ موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے، جس طرح سندھ کے وہاں کے مسائل ہیں، پھر کہ پنجاب میں بھی سرکاری ملازمین سڑکوں پہ ہیں، KPK میں بھی دیکھ لو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو اختلافات پارٹی کے اندر ہیں یا پھر حکومتی سطح پر، تو اس لیول پہ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان اس وقت معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ میں بصد احترام یہ مقتدر حکومتوں سے یہی بھی گزارش کروں گا کہ اس جدید دور میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم ٹینک ادھر بارڈر پہ لے جا کے ادھر ہم گولے مارٹر فائر کریں گے، ادھر سے فائر کریں گے، یہ جنگ اس دنیا میں اپنے یعنی عوام کو ورغلانے کے طور پر یہ اس طرح کے مظاہرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی حقیقی جو جنگیں ہیں اس وقت وہ اکانومی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم دنیا کی پانچویں نمبر پر ہیں ان معاشی طاقتوں میں جو زوال پذیر ہیں، سب سے کمزور معیشتیں، اور انڈیا دنیا کی 5 مضبوط ترین معیشتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں اپنے حالات پر سوچنا چاہیے۔ ملازمین ہر کہیں مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے KPK کی حکومت میں سے بھی شاید ملازمین مطمئن نہ ہوں، لیکن معاشی مجبوریاں ہیں ان حالات میں۔ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ سر، پاکستان جو معاشی بحران کا شکار ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار جو معیشت کا بٹا کسی نے بٹھا دیا، پچھلے جو PDM کی گورنمنٹ تھی اس نے بٹا بٹھا دیا، اب اور کون ذمہ دار کا میں کیا ہوں، وہی ہے۔ تو سر، پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے کیا کہیں گے بطور ایک پارلیمنٹیرین؟ کیا کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو یا اداروں کو؟ امن و امان کی صورتحال میں تو ہمارے ادارے میں ہر وقت یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو رویے ہیں اور ایٹیچیوڈ ہے اسی کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امن و امان ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان میں امن نہیں قائم ہو رہا، خاص کر KPK اور جنوبی اضلاع میں۔ تو اگر ادارے صحیح ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ پاکستان میں امن آئے گا۔ سر، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جلدی نکلے گا۔ ہم تیاری کر رہے ہیں، KPK کی سطح پر ورکرز کنونشن شروع ہیں، اور یہ سلسلہ موبلائزیشن موومنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر اسلام آباد آئیں گے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ لیڈرشپ سے یہی مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی لائی عمل دے، تو ابھی تک قیادت یہی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑا ہے، خان صاحب مضبوط ہے، خان صاحب یہ سر 2.5 سال ہو گئے، خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی تھی، اب رسائی تک پہنچ گئی ہے، تو آپ جذبات ان کی رہائی کے لیے ہر ورکر کے قابل دید ہے۔ میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کے جذبات کو، لیکن لیڈرشپ اس وقت پلاننگ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو پلاننگ کے ساتھ آئیں گے اور خان صاحب کو رہا کر کے جائیں گے۔ کب تک آئیں گے سر؟
आप तारीख का तो मुझसे न पूछें, वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू है। इंशाल्लाह ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तो उम्मीद है जल्दी हम इस्लामाबाद आएंगे। शुक्रिया। के हवाले से आजकल मीडिया पर बहुत चल रहा है, हमारे बाज़ उलमा किराम भी अफसोस के साथ ग़ज़वा-ए हिंद को मौजूदा पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बार बार पेश करते हैं। तो मैं उनसे बसद एहतराम गुजारिश करूँगा कि ठीक है, हम पाकिस्तानी एक कौम है और इंडिया के साथ हमारी जंग है, तो बहैसियत कौम हमें अपना दीन, अपना मज़हब, वो अपना हमें तालीम देता है कि अपने मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इन मामलात में ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम ग़ज़वा-ए हिंद को कहें तो ग़ज़वा-ए हिंद का मकसद तो यही हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई फरमाई है वो यही है कि वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये जिहाद होगा। तो हम पाकिस्तान में इस वक्त देखते हैं कोई इस्लामी निज़ाम तो नहीं है यहाँ पर, और अगर हम इसी तरह हदीस को इस्तेमाल में लाएं तो इस वक्त जो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दाइश वाले जो लोग हैं वो भी इसी हदीस का सहारा लेकर हम पर हमलावर हैं, क्योंकि हम ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखें तो अटक के इस पार ये भी हिंद में शुमार होता है, ये भी बड़ी सग़ीर में शुमार होता है, बांग्लादेश भी हिंद का हिस्सा है, हिंदुस्तान तो है ही, तो हम सब हिंद में हैं। तो अगर इस तरह की तावीलें और सियासी मकासद के लिए हम इस्तेमाल करें हदीस को तो हम खुद ही इसी के झेल में आते हैं। तो मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि जंग अपनी जगह, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो है चपकलशी अपनी जगह, लेकिन इसके बीच जब हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के मुसलमान अपने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो इसमें ये हदीस आप बीच में लाते हैं तो क्या मकसद होगा इसका। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा किराम और तमाम उन लोगों से जो इस हदीस का इस्तेमाल करते हैं, गुजारिश करता हूँ कि इस हदीस का इस्तेमाल न करें, हदीस की गलत तशरीह न करें।